اگر آج آپ میری آواز سن رہے ہیں تو شاید اس لیے میں برسوں تک خاموش رہی۔ میں نے ہر دکھ کو اپنے سینے میں دفن کیا، ہر آنسو چپکے سے بہائے، ہر زخم پر مسکرا ہر پردہ ڈالا۔ لوگ کہتے ہیں کہ شادی ہر لڑکی کے لیے ایک نئی زندگی ہوتی ہے۔ میرے لیے بھی نئی زندگی تھی، مگر خوشیوں کی نہیں، آزمائشوں کی۔ میری شادی جب سے ہوئی، شروع کے چند دن تو سب ٹھیک لگا، لیکن جیسے ہی مہمان واپس گئے، میرا اصلی امتحان شروع ہو گیا۔ میری ساس صبح اذان سے پہلے میرے کمرے کا دروازہ زور زور سے پیٹنے لگتی۔ ابھی تک سو رہی ہو؟ ہمارے گھر میں بہویں دیر تک نہیں سوتی۔ میں آنکھ ملتے ہوئے اٹھ بیٹھتی، سردیوں کی ٹھنڈی صبح میں برف جیسے پانی سے برتن دھوتی، پورے گھر کی صفائی کرتی، ناشتہ بناتی، کپڑے دھوتی، جانوروں کو چارہ ٹک ڈالتی، پھر دوپہر کا کھانا تیار کرتی۔ کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ میں نے ناشتہ کیا بھی ہے یا نہیں۔ اگر ایک روٹی ذرا سی ٹیڑھی بن جاتی تو ساس کہتی، تمہاری ماں باپ نے تمہیں کچھ نہیں سکھایا؟ نندیں تانے مارتی، ایسی بہو تو کسی دشمن کو بھی نہ ملے۔ اور میرا شوہر جو سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی مگر خاموش رہتا۔ رات کو میں سب سے کہتی کہ سو جاتے اور میں چپکے سے رات ساری روتی رہتی۔ میں اپنے شوہر سے کہتی، اتنا کام نہیں ہوتا مجھ سے، میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو وہ موبائل سے نظریں اٹھانے کے بغیر ہی کہہ دیتے، امی جو کہتی ہے نا وہی کرو، مجھے گھر کے جھگڑوں میں مت ڈالو۔ ایک دن ایک جملے نے مجھے ہر بار توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، اللہ نے مجھے ایک بیٹا عطا کیا۔ میں نے سوچا شاید اب سب بدل جائے گا، لیکن ظلم تو جیسے میرے نصیب میں لکھ دیا گیا تھا۔ بچے کو گود میں لے کر بھی میں پورا گھر کا کام سنبھال لیتی۔ اگر بچہ روتا تو ساس کہتی، کام چھوڑ کر بچے کو اٹھا لیا ہے، پہلے گھر تو دیکھ لو۔ میں کئی راتوں جاگ کر گزارتی، صبح پر وقت پر اٹھ کر سارے کام کرتی، میرا جسم تھک جاتا، مگر کسی کو میری تھکن نظر نہ آتی۔ ایک دن مجھے تیز بخار تھا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے ساس سے کہا، امی آج طبیعت بہت خراب ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا، بخار سے کوئی مرتا تو نہیں، جاؤ جا کر سالن بناؤ۔ میں بخار میں کھڑا ہو کر روٹیاں پکا رہی تھی۔ اچانک میری آنکھ کے آگے اندھیرا چھا گیا اور میں زمین پر گر گئی۔ ہوش آیا تو سب مجھے ہی بے قصور ٹھہرا رہے تھے۔ کام سے بچنے کے لیے ڈرامے کرتی ہے، یہ لفظ آج بھی میرے کانوں میں گونجتے ہیں۔ چند سال بعد میری ایک بیٹی بھی ہوئی، اب میرے 2 بچے ہیں۔ میں بچوں کو سنبھال لیتی، گھر بھی سنبھالتی، مگر میرے حصے میں کبھی تعریف نہ آئی۔ اگر بچے بیمار ہو جاتے تو کہتے، ماں اچھی ہو تو بچے بیمار نہیں ہوتے۔ اگر کھانا دیر سے بنتا تو کہتے، سارا دن کیا کرتی رہی ہو۔ میں ہر رات بچوں کو سینے سے لگا کر روتی تھی، انہیں سلا کر خود جاگتی رہتی۔ کئی بار سوچتی کہ شاید اپنی امی ابو کو سب کچھ بتا دوں۔ آخر ایک دن ہمت کی، میں میکے گئی، امی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ میں نے کہا، امی مجھ سے اب سب برداشت نہیں ہوتا۔ امی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، مگر انہوں نے صرف اتنا کہا، بیٹی عورت کا اصلی گھر سسرال ہوتا ہے، اب وہیں ہی رہنا ہے، سیکھ لو۔ میں نے ابو کی طرف دیکھا، مجھے لگا شاید وہ میرے ساتھ دیں گے، لیکن انہوں نے آہ بھری اور بولے، لوگ کیا کہیں گے، تم واپس آ گئی ہو۔ ہر گھر میں بہت
थोड़ा बहुत तो होता है, सब्र करो। मैं खामोश हो गई। इस दिन के बाद मुझे एहसास हुआ कि शायद अब मेरी लड़ाई मुझे अकेले ही लड़नी है। मैं वापस इसी घर आई। अब जुल्म पहले से भी बढ़ चुका था। सास कहती अपनी माँ बाप के पास जाकर हमारी शिकायतें करती थी। शोहर ने भी कई दिन तक मुझसे बात ना की। कभी कभी गुस्से में मुझे धक्का दे देते। मेरे बच्चे डर कर एक कोने में खड़े हो जाते। मेरा बेटा रोते हुए कहता, अम्मी आपको क्यों मारते हैं? मेरे पास कोई जवाब ना होता था। मैं सिर्फ इन्हें सीने से लगा लेती। रात को जब सब सो जाते तो मैं जाए नमाज पर बैठ जाती। अपने अल्लाह से रो रो कर दुआएं मांगती। कहती, या अल्लाह, अगर मेरी गलती है तो मुझे सजा दे, लेकिन अगर मैं बेकसूर हूं तो मेरी फरियाद जरूर सुन लेना। साल गुजर गए। मेरे बाल वक्त से पहले सफेद होने लगे। चेहरे की रौनक खत्म हो गई। मैं आईने में खुद को पहचान नहीं पाती थी, लेकिन मेरे बच्चों की मोहब्बत मुझे जिंदा रखा हुआ था। मैंने फैसला किया कि चाहे मेरी जिंदगी जैसी भी हो, मैं अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाऊंगी। मैंने इसे सिखाऊंगी कि औरत की इज्जत करना, कभी किसी का दिल ना दुखाना, किसी पर जुल्म ना करना। आज मेरा बेटा बड़ा हो चुका है। एक दिन इसने मेरे हाथ पकड़कर कहा, अम्मी, मैंने बचपन से आपके आंसू देखे हैं। मैं वादा करता हूँ मैं कभी किसी औरत के साथ ऐसा जुल्म नहीं होने दूंगा। इसकी बात सुनकर मैं बरसों बाद मेरी आंखों में खुशी के आंसू आए। मेरी जिंदगी तो शायद दुखों में गुजर गई थी, लेकिन अब मेरी कहानी सुनकर एक भी शौहर अपनी बीवी की कदर करना सीख जाएगा। एक भी सास अपनी बहू को बेटी समझ ले, या एक भी माँ बाप अपनी बेटी के साथ दे, तो शायद मेरे सारे आंसू रगा नहीं जाएंगे। मैं आज भी यही कहती हूँ, जुल्म मामूली नहीं होता, और खामोशी कभी जुल्म का इलाज नहीं है। बहू भी तो इंसान है, उसके साथ ऐसा सलूक क्यों किया जाता है? हालांकि अपनी बेटी के साथ ऐसा हो तो दुख हो, तो दूसरों की बेटियां इंसान नहीं होती? खुदारा ऐसा ना किया करें। अगर बेटी की गलती को माफ करना जानते हैं तो बहू की गलती को भी माफ किया करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें प्लीज।